تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نہایت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، جو گناہوں کو بخشتا ہے اور توبہ قبول کرتا ہے۔ وہ سخت سزا دینے والا ہے، جو بادشاہ ہے، غالب ہے اور بہت زیادہ عنایت کرنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی تعریف اور شکر گزاری بیان کرتے ہوئے اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتی ہوں، اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ یکتا ہے، اپنی طرف جسے چاہے کھینچ لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اس کو ہدایت سے نوازتا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے افضل ترین کتاب کے ساتھ بھیجا۔ یا اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد اور صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، سلامتیں اور برکتیں نازل فرما، آمین۔ اللہ کا کرم، فضل اور سخی پن اپنے بندوں کے لیے کتنا وسیع ہے۔ اس کی مخلوق دن رات اس کی نافرمانیاں کرتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ فرماتا ہے۔ فوراً انہیں عذاب سے دوچار نہیں کرتا، بلکہ اپنے رزق اور عافیت سے نوازتا ہے اور ان پر ظاہری نعمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ پھر انہیں حاصل شدہ سستی اور کوتاہی پر توبہ کی دعوت دیتا ہے، بلکہ اس پر انہیں مغفرت اور ثواب کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر بہت خوش ہوتا ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے توبہ کر لے تو وعدہ الہی ضرور پالے گا۔ ایسا شخص دنیا میں اچھی زندگی اور آخرت میں بہترین ثواب حاصل کرتے ہوئے کامیاب ہو جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور راہ راست پر گامزن رہے تو اسے میں یقیناً بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ رات کے وقت پھیلاتا ہے تاکہ دن کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ معاملہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک جاری رہے گا۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کے لیے سچی توبہ کرو۔ اور توبہ کا یہ مطلب ہے کہ چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اور چاہے اپنے گناہوں کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، سب سے توبہ کرنی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے میں جو کمی آئے اس سے بھی توبہ کرے۔ ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ کے ذکر میں آنے والی غفلت سے بھی توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا نام التواب اللہ تعالیٰ کے ہر بار توبہ قبول کرنے پر دلالت کرتا ہے، چاہے کتنی ہی بار توبہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے پر بہت بڑے ثواب اور اچھے انجام کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسے مومن جو توبہ کرنے والے، عبادت گزار، حمد کرنے والے، روزے دار، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم دینے والے، برے کام سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری دے دیجیے۔ اسی طرح سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو۔ یقینی بات ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ اس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لانے والے ہو رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ابن آدم کے لیے مسرت و شادمانی کا وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے، کیونکہ توبہ کے بنا وہ مردہ کی طرح تھا اور توبہ کی وجہ سے وہ زندہ ہو گیا۔ توبہ ایک اعلیٰ مقام عبادت ہے۔ انبیاء، رسول، اللہ کے مقرب بندے اور سب نیک لوگوں نے توبہ کی ہے۔ انہوں نے توبہ اپنی عادت بنا لی تھی۔ ایک مسلمان کو توبہ کی ہر حالت میں ضرورت ہوتی ہے، چاہے ثابت قدم ہو یا گناہوں کا شکار ہو، نیکیوں میں مشغول ہو یا گناہوں میں لت پت ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ سے توبہ کرو اور اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، اپنے آپ کو دنیاوی، نفسانی اور شیطانی امیدوں سے بچا کر رکھیں، مہلت کی امید پر توبہ میں تاخیر مت کریں کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا، اس لیے کہ موت نے آنن فانن آ جانا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ انہوں نے موت کے لیے تیاری ہی نہیں کی، خواہشات اور امیدیں ان پر غالب آ گئی اور آخرکار انہیں اللہ کے وعدے نے انتہائی بری حالت میں آ پکڑا اور انہیں بدترین انجام کی طرف ڈھکیل دیا۔